جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور آج روزہ اور صحت کے سیگمنٹ میں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اس لیے کہ ہمیں ایک ایسے ماہر امراض قلب نے جوائن کیا ہے جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں طبع ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں فاطمہ حنیف فاؤنڈیشن کے, جو کہ اپنی والدہ محترمہ والدین کی یاد میں یہ فاؤنڈیشن جو ہے بنائی گئی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے ملک کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ اپنے ملک میں مقیم ہوں گے اور اپنے ملک کی لوگوں کی خدمت کریں گے, بہت بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں طبع ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے گزر رہے ہیں سر روزے؟ ٹھیک گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ. سر, رمضان المبارک میں ہم ابھی آپ کی فاؤنڈیشن کی طرف بھی آئیں گے, اور اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں دل کے ایسے کون سے امراض ہیں جن میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ دل کے امراض میں ویسے تو اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ دل کے امراض کے لیے رمضان ماشاءاللہ ایک کلاس سے اوور آل بہت بلیسنگ ہوتی ہے اور اچھا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے جو رسک فیکٹر ہیں جو دل کی بیماریوں کو کراتے ہیں, جس میں چاہے بلڈ پریشر لے لیں, شوگر لے لیں, کولیسٹرول لے لیں, موٹاپا لے لیں, رمضان کی وجہ سے یا فاسٹنگ کی وجہ سے ان ساری چیزوں پہ فرق پڑتا ہے. تو جب ان پہ فرق پڑتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ دل کے امراض میں کمی واقع ہوتی ہے. اوبیسلی وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایون شارٹ ٹرم میں بھی ڈیفینیٹلی یہ فائدہ مند ہے. ہمیں آئی تھنک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آلریڈی دل کا مرض ہو چکا ہے ان کے لیے جو ہے وہ کیا پریکاشنز کی ضرورت ہے, یا کیا کرنا چاہیے, یا کیسے وہ رمضان میں اپنے آپ کو کس طرح رکھیں, دوائیوں کے حوالے سے کیا احتیاط کریں, تو اس کے بارے میں ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے. بٹ اوور آل جیسے میں نے کہا کہ دل کی بیماریوں کے یا نئی دل کی بیماریاں ہونے کے حوالے سے رمضان جو ہے وہ بہتر ہے, کیونکہ تمام رسک فیکٹرز کو اوور آل جو ہے وہ امپروو کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہم چونکہ تھوڑا سا پریونٹیو کارڈیولوجی کے حوالے سے اس وقت زیادہ بات کرنا چاہیں گے, تو جن لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں, اب وہ رمضان میں زیادہ تر چیزیں فرائیڈ ہوتی ہیں سر, اور لپڈ پروفائل بہت سے لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا, لیکن رمضان المبارک میں پرہیز بھی نہیں کیا جاتا. چلے پرہیز کر بھی لے آدمی تو اب اتنا تو چلتا ہے سر کہ ایک پکوڑا کھا لے آدمی, ایک سموسہ کھا لے, اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا؟ تھوڑا بہت تو میں ایون رمضان نہ بھی ہو تو بھی مریضوں کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی آپ بالکل یہ نہیں کھانا. مطلب جو بھی کھائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اعتدال برتیں ہر چیز میں. تو کھانے میں بھی میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ اعتدال سے کام لیں, زیادتی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا بہت سب کھا سکتے ہیں. رمضان میں بدقسمتی سے زیادہ تر ہم لوگ فاسٹنگ کے بجائے اس کو فیسٹنگ کا منتھ بنا لیتے ہیں, اور اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. فرائیڈ چیزیں تو خیر ہیں ہی ہیں, پھر نمک وغیرہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے, مسالے بھی بہت استعمال ہوتے ہیں, تو اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے اکثر. ہم سحری کے وقت جو ہے بیسیکلی اس چکر میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہم کھائیں گے, جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ لاسٹ کرے گا, اور جو افطاری کے ٹائم پہ پھر وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں کہ وہ فائدے کے بجائے الٹا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو تھوڑے بہت ایک دو پکوڑے لے لینا یا چھوٹی موٹی چیزیں دوسری لے لینا, وہ اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں وہی ہوتا ہے کہ پورا ٹیبل بھرا ہوا ہوتا ہے افطاری کے ٹائم پہ, اور ملٹیپل چیزیں اس میں, سموسے بھی ہیں, پکوڑے بھی ہیں, باقی بھی طرح طرح کی فرائیڈ چیزیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بٹ ایک دن آپ پکوڑے لے لیں, ایک دو پکوڑا لے لیا, ایک دن ایک سموسہ لے لیا, اس طرح کی چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ پھر بھی صحیح ہے, اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں یہ فرائیڈ ہوتی ہیں, اور فرائیڈ ہونے سے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی جو جس آئل میں فرائی کی جاتی ہیں چیزیں وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ بار بار استعمال ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہارٹ کے لیے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں. جو ہے زیادتی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا بہت آپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا شربت زیادہ پینے سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے؟ یہ میں چاہوں گا کیونکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے پانی پینا شروع کر دیں. جی
دیکھیں پانی تو بہت اچھی بات ہے لیکن سادہ پانی، شربت جو ہے یہ جتنے بھی شربت ہیں انفارچونیٹلی یہ کافی ہائی سویٹن کنٹینٹ ہوتا ہے ان میں، اور اس کی وجہ سے خیر بلڈ پریشر پہ تو ڈائریکٹلی فرق نہیں پڑتا، بٹ خاص کر شوگر لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور ڈائبٹیز والے مریضوں کے لیے تو کافی احتیاط کی ضرورت ہے اور اچھا نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے جو اہم چیز ہے وہ نمک کا استعمال ہے، زیادہ نمک والی چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے یا اوپر سے نمک ڈالیں گے یا مسالے وغیرہ جن میں نمک زیادہ ہوتا ہے یا چپس وغیرہ جن میں اکثر نمک زیادہ ہوتا ہے، یہ چیزیں خود نقصان دہ ہیں۔ ادروائز جو میٹھے کا ہے وہ بلڈ پریشر پہ نہیں ہے، بٹ شوگر ڈیفینیٹلی صحیح نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو دیکھیں شوگر اگر آپ ایک گلاس آپ شربت کا پیتے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور نہ صرف میٹھا بلکہ کیلورک کانٹینٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ ویٹ لوز کرنے کے یا فیٹ کو کم کرنے کے، وہ اس کی وجہ سے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ساتھ میں آپ سموسے بھی لے رہے ہیں، پکوڑے بھی لے رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اٹ انکریزز دا کیلورک کانٹینٹ، اور اس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے، اس سے پھر بلڈ پریشر پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، شوگر پہ بھی پڑتا ہے، کولیسٹرول بھی پڑتا ہے، ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ امریکہ سے آپ ڈپلومیٹ امریکن بورڈز اور کارڈیولوجی میں پریکٹس کے بعد کیا سوچا کہ واپس اپنے وطن آئے، جبکہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ڈاکٹرز کے لیے اسکائی از دا لمٹ، بالکل خاص طور پہ اس میں کوئی شک نہیں، جو ڈاکٹرز جو یو اسمبلی کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد بورڈ ایگزامز کلیئر کر لیتے ہیں انٹرنل میڈیسن کے، پھر کارڈیولوجی کے، وہ کہتے ہیں ان کے لیے اسکائی از دا لمٹ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ انٹرونشنسٹ یا جو انٹرونشنل کارڈیولوجی میں ہو وہ تو سب سے زیادہ پریم۔ تو کیسے آپ دماغ بنا کے اپنے ملک میں آ جائیں؟ ڈاکٹر بلند میں آپ کو بتاؤں، میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا جو آج تک سب سے بیسٹ فیصلہ تھا نا وہ پاکستان واپس آنے کا تھا۔ میں جب یہاں سے گیا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں ڈے ون سے کہ مجھے پاکستان واپس آنا ہے پڑھائی کر کے وہاں سے، تو لوگ مجھے کہتے تھے یار شروع میں سارے یہ باتیں کرتے ہیں لیکن جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو واپس کوئی نہیں آتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، ہمت دی۔ میرے مین ریزن واپس آنے کی میرے والدین تھے، بٹ ایک دل میں یہ بھی تھا کہ جس ملک سے میں نے اتنا کچھ پایا ہے، سیکھا ہے، اس کو کچھ پے بیک بھی کرنا ہے، اور یہی سوچ کے جو ہے وہ میں نے جو ہے جیسے ہی اپنی ٹریننگ ختم کی، میں نے کچھ تھوڑا سا عرصہ 3-4 سال وہاں پہ کام کیا، لیکن اس دوران بھی میری کوشش یہی رہی کہ میں کب واپس جا سکوں، اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نیت آپ کی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، تو اللہ نے موقع دیا کہ یہاں پہ آ کے ایک نئے سرے سے طبع ہارٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ شروع کیا، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس ان آئی وڈ سے کہ ساؤتھ ایشیا، اگر کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا میں تقریباً 13 سال یو ایس میں رہا، جو پروفیشنل سیٹسفیکشن آپ کو یہاں کام کر کے ہوتی ہے نا اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ 13 سال میں مجھے وہ کام کر کے وہاں مزہ نہیں آیا تھا جو مجھے پہلے 6 مہینے میں یہاں پہ کام کر کے مزہ آیا۔ ماشاءاللہ۔ اور جو کنٹریبیوٹ آپ یہاں پہ رہ کے کر سکتے ہیں یا جو لوگوں کی خدمت کر کے یہاں پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے یا مزہ آتا ہے، وہاں پہ وہ بالکل نہیں آتا۔ اب یقین جانیں ہر روز جب اب گھر جاتا ہوں نا میں، تو مجھے یہ فیلنگ میں ہوتی ہے کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی نہ کسی کی زندگی میں جو ہے کچھ نہ کچھ چینج کیا ہے اور کوئی کنٹریبیوشن کی ہے۔ وہ والی فیلنگ وہاں پہ رہ کے نہیں آتی تھی، ڈسپائٹ آل دا آڈز۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں رہ کے جو اوور آل جو ایک سینس آف سیٹسفیکشن، ایگزیکٹلی وہی نا، جو آپ کو اپنے ہم وطنوں کو درد سے نکال کے اور ان کا علاج کر کے جو سینس آف سیٹسفیکشن ملتا ہے وہ کہیں نہیں۔ پھر جو شکریہ یا جو دعائیں ان کے اس پہ چہرے پہ ہوتی ہیں نا، جس طرح دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ یقین جانیں میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہر ہفتے مجھے کوئی نہ کوئی میسج یا کال آ رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب ہم مکہ میں کھڑے ہیں، مدینہ میں کھڑے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں، وہاں تو بدقسمتی سے ہر مریض اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ڈھونڈے، ہم سو کیسے کریں، ڈاکٹر کے پیسے کیسے پریکٹس۔ تو فائنینشلی ٹھیک ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی اٹس مچ بیٹر، جو ایز یو سیڈ کہ اسکائی از دا لمٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ فائنینشیل جو آپ وہاں پہ کماتے ہیں وہ خرچ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ رہ کے وہ کم ہے، لیکن وہ جو آپ نے بتایا سیٹسفیکشن اور جو خوشی ہوتی ہے اس کا میچ نہیں، اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ بے شک بے شک صحیح۔ دیکھیے سر، زندگی میں دنیا میں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، ایبسولوٹلی۔ اصل میں
جو عزت ہمیں یہاں مریض دیتے ہیں اس کا کوئی میچ نہیں ہے. دیکھیں والدین میرے ابھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جان نصیب کرے، لیکن میں ان کی وجہ سے واپس آیا تھا اور زندگی کے آخری جو ان کے دن تھے ان کے ساتھ میں رہا، ان کی خدمت کر سکا، اور وہ جو خوشی تھی نا کہ جب مجھے، ورنہ میں وہاں رہ کے، اور میں کتنے دوست ہیں میرے بیچارے والدین یہاں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے پہ بھی شریک نہیں ہو سکتے. یہی ہوتا ہے. وہ جو ریگریٹ ہے نا وہ ساری زندگی آپ کے دماغ میں رہتا ہے. تو میرے لیے وہی چیز جو ہے وہ بہت بڑی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہ کے ان کی خدمت کر سکا اور ان کے پاس تھا جب وہ اس دنیا سے رخصت. بہت بڑی بات ہے سر، بڑی آپ کے والدین بہت خوش قسمت ہیں، اور میں یہ کہوں گا، اور آپ ماشاءاللہ بہت ایک ایسی اپنے والدین کی ایسی ہونہار اولاد ہیں اور اتنی آپ فرما بردار اولاد ہیں کہ آپ نے ان کی خاطر جو ہے وہ وطن آنا بہتر سمجھا. اور میں خود چونکہ اس پیج سے گزرا ہوں، اپنے والدین کے آخری وقتوں میں نے ان کا بڑا ساتھ دیا. میں اس لیے باہر نہیں گیا، یہاں رہ کے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے شاید میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقوں سے بہت نوازا. تو یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ والدین کی خدمت سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے، سب سے بڑی بات، آپ کو زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ آپ کے والدین بیمار تھے، ان کو آپ کی ضرورت تھی، آپ پیسے کمانے میں لگے ہوئے تھے، آپ سمجھتے یہ پیسے ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کو آپ کی خدمت کی، آپ کی تیمارداری کی ضرورت تھی. بہت بڑی بات ہے. میں جو میں مطلب اچیو کر سکا ہوں نا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہ سے عزت سے نوازا یا اوور آل کامیابی دی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مطلب اس میں ماں باپ کی دعائیں، آبویسلی میری اپنی فیملی، بچے، بیوی، ان سب کا کنٹریبیوشن بھی ہے، ان کی ہیلپ بھی ساتھ تھی، لیکن والدین کی دعائیں تو ڈیفینیٹلی. بے شک سر، اس کا کوئی میچ نہیں ہوتا. والدین کی دعاؤں جو دعائیں جو ہیں کسی اور سے میچ نہیں کر سکتی. اچھا ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب، اب مجھے بتائیے گا کہ یہ پریکٹس اور ماشاءاللہ اتنی پرومیننس ایز کارڈیولوجسٹ، اور خاص طور پہ ایک نام بنانا، اس کے بعد اب ناؤ یو ہیو کم بیک ٹو پے بیک دی کمیونٹی واٹ یو ہیو ارنڈ. آپ نے جو کچھ کمایا ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں اپنی کمیونٹی کو واپس ری پے کروں. اور کیسے یہ کیسے ذہن میں آیا کہ جو ہے آپ فاطمہ حنیف میموریل ہاسپٹل بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کے والدین دونوں کا نام جڑا ہوا ہے اس میں، والدہ کا بھی اور والد صاحب کا بھی، اور پھر یہ میموریل ہاسپٹل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤنڈیشن بھی ہے. اور جو میں نے ناظرین ان کی لسٹ دیکھی ہے تو ماشاءاللہ اتنے قلیل عرصے میں، کہ 1 سال بھی نہیں ہوا ہے شاید ابھی، اور ان کی جو سروسز ہیں، ایمبولینس سروسز، ہاسپٹل کی سروسز، ڈائگنوسٹک سروسز، کافی ساری چیزیں. اس لیے کہ ڈاکٹرز فریٹرنیٹی، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، اس فریٹرنیٹی جو ہے نا یہ ڈاکٹر بشیر حنیف پہ بہت بھروسہ کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، لوگ بھی بہت بھروسہ کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ لیکن جی میں آپ کو بتاؤں، میرا تعلق ایک بہت ہی چھوٹے سے ریموٹ گاؤں سے ہے. لٹرلی میں نے جو اپنی پرائمری ایجوکیشن ہے نا وہ لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کے، اور وہ میں اپنے کو کہتا ہوں میں ٹاٹین ہوں، کہ وہ ٹاٹ جو وہ پیس آف وہ جو کلاتھس یا کارپیٹ لے کے گھر سے جاتے تھے اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. بجلی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹیچر 5 کلاسز کو پڑھا رہا ہوتا تھا. صحیح بات. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ہے کہ بہت ہی ہمبل بگننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. بے شک. تو وہ میرا جو گاؤں ہے وہ جہلم کے نزدیک ہے، اور وہاں سے مطلب ہے تو تقریباً 8-10 میل دور ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی سروسز بھی، غربت تو ہر اپنی جگہ پہ ہے، بٹ جو ہیلتھ کیئر سروسز یا باقی کسی قسم کی سروسز کے لیے جو ہے وہ مین شہر میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ روڈز وغیرہ اس طرح کی ہیں، حالانکہ اتنا دور نہیں ہے لیکن روڈز وغیرہ بہت خراب ہیں، تو بڑی مشکل سے جا پاتے ہیں. تو میری کوشش تو ہمیشہ سے تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں، حالانکہ میں یہیں پہ کراچی پہ ہوں، لیکن میں ہر چند مہینوں میں جاتا ہوں وہاں پہ، اور کیمپس وغیرہ بھی لگاتے ہیں، اور ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کافی عرصے سے کر رہا ہوں. لیکن اب پچھلے 1-1.5 سال سے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے کہ وہیں پہ ان کو ڈور سٹیپ پہ جو ہے کچھ سروسز پرووائڈ کی سہولیات دی جائیں. تو اسی لیے یہ پہلے تو فاؤنڈیشن بنائی، جو کہ آبویسلی آج کل کافی اپ ہل ٹاسک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت مدد کی، اور یہ سارا کچھ ہو گیا. اور اب یہ ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ بیسک سروسز تمام ان کے پاس اویلیبل ہوں، جو کہ وہاں پہ بہت دور جانا پڑتا ہے لوگوں کو. اس میں جیسے مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہو گیا، ڈائلسس کا ہو گیا، ڈائگنوسٹک سروسز ہو گیا، ایمرجنسی اور ارجنٹ کیئر ہو گیا، ایمبولینس سروس ہو گیا. تو بیسک سروسز ان کو وہاں پہ پرووائڈ کریں، اور پھر وہاں پہ
وہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایمبولینس کے ذریعے جو بڑے ہاسپٹل جو ہے ان کو پہنچایا جائے ٹرشری کیئر کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ جو گاؤں میں اسکول کے بچے ہیں جو بیچارے نہیں تعلیم حاصل کر سکتے ان کے لیے جو بھی ہم فائنینشیل اور لاجسٹک ہیلپ پرووائڈ کر کے تمام بچوں کو ہم اسکولوں میں جا کے وہ کوشش کریں پڑھائیں. پھر اسی طرح سے یہ جو اسکل سینٹرز ہیں یہ بھی ارادہ ہے کہ آگے چل کے اس کو بنائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے ایک قسم کا وہاں پہ موجود ہو اور وہ کچھ سیکھ کے جو ہے وہ آگے جا سکیں. اسی طرح سے جو اسمال چھوٹے چھوٹے کاروبار جو روزگار نہیں ہے جن کے پاس ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار وہاں پہ اسٹیبلش کر کے دیں تاکہ ان کی. تو بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں کے بعد وہاں کے لوگوں کی دعائیں بھی ہیں. جہاں میں پلا بڑا تھا تو میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں کچھ ان کی بھی پے بیک کروں ان کی خدمت کروں اور اسی سلسلے میں یہ کوشش کر رہا ہوں اور امید ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیشہ باقی چیزوں میں مدد کی ہے اس نیک کام میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور آپ جیسے دوست اور باقی جگہوں پہ بھی ہیں جو سب اپنا اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. بے شک بے شک ہم دامِ درہم سخن جس طریقے سے ہو سکے گا نہ صرف خود مدد کریں گے بلکہ پبلکلی اس کو لوگوں تک پہنچانے میں جو مدد ہو سکے گی وہ بھی یقیناً کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ انیشیلی اب تک کیا کیا چیزیں اچیو ہو گئی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو اوبیسلی جو بیسک ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ایمبولینس سروس ہے, پھر راشن جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو بیچارے بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کے لیے. پھر ایجوکیشن میں جیسے کوئی اسکول میں کوئی اچھا بچہ پڑھ رہا ہے ان کی فیس وغیرہ دینی ان کو اسکالرشپ وغیرہ کرنا وہ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو شادیوں میں جو بیچارے والدین شادیاں نہیں کر سکتے بچے بچیوں کی ان کی جو ہے وہ ہیلپ جو ہے. ابھی ہاسپٹل جیسے میں نے کہا ابھی تو کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے لیکن دا مین ٹائم اس دوران کسی کو بھی اگر ہیلتھ سروسز چاہیے ہوں تو آبویسلی میرے اپنے بھی وہاں پہ ریسورسز ہیں اور وہ سب ان کو جہاں پہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے ہیلپ جو بھی آگے پرووائڈ کی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے. اور اگر کوئی جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں یا بالکل نہیں ہیں اور ان کو کوئی اپنا کاروبار کرنا ہے تو ان کو جو ہے بیسیکلی ہم فائنینشیل ہیلپ کر کے ان کو وہ کاروبار اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں. بات وہی ہے بجائے کسی کو وہ مچھلی پرووائڈ کرنے کے مچھلی پکڑنا سکھائیں تو وہ کوشش یہ ہے کہ ان کو اس طرح کا کیا جائے بجائے اس کے ان کو ہر مہینے ہم پیسے اس طرح سے دیتے رہیں. اور پھر آبویسلی جب ہاسپٹل اسٹیبلش ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اور مزید کر سکیں گے. اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ ارادہ ہے کہ ایک جو ہے اسکل سینٹر بنائیں گے جہاں پہ کہ ٹیچنگ اور ٹریننگ وہ دی جائے گی. تو ناظرین اس پہ ہم نمبرز بھی گاہے بگاہے چلاتے رہیں گے, بعد میں بھی آپ کے نمبر چلاتے رہیں گے, اکاؤنٹ نمبر تاکہ لوگ کانٹیکٹ کر کے بشیر حنیف صاحب کو جو بھی امداد کرنا چاہیں امداد کر سکیں. بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. اٹس آلویز اے پلیجر اینڈ این آنر فار می ٹو ہیو یو آن دا اسٹیج اینڈ ان فرنٹ آف دا کیمرا. کچھ چھوٹے چھوٹے گفٹ ہیمپرز آپ بیٹھے سر تشریف رکھیں, وہ آپ کے ساتھ جائیں گے جو کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام کی یاد دلائیں گے. اور خاص طور پہ پرسنلی میں ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. سر سب سے پہلے آپ بیٹھے تشریف رکھیں. یہ روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے اجوا اور نیلسن پینٹس کا. سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. کوئی میسج جو مختصراً آپ دیکھنے والوں؟ جی بس میسج یہی ہے کہ میں اوور آل ہیلتھ کے حوالے سے جو آبویسلی میں تو کارڈیالوجسٹ ہوں بٹ آبویسلی ڈاکٹر بھی ہوں, تو میں یہی کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے لٹرلی آج کل ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نئی چیز ہے کہ جی وزن لوز کرنے کے لیے ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ 1400 سال پہلے سے کر دیا اور ڈیفینیٹلی اس کے فائدے جو ہیں وہ لاتعداد ان گنت ہے. تو آپ رمضان کو فاسٹنگ منتھ کے طور پر رکھیں, فیسٹنگ منتھ نہ بنائیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اس میں آپ کا اپنا وزن بھی کم ہو سکتا ہے, آپ کے سارے رسک فیکٹر کم ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی بھی مرض ہے خاص کر جن کو شوگر ہے یا ہارٹ کا مرض ہے تو ایسی بات نہیں ہے, وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. بس کچھ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ دوائیاں اپنی سیر و رفتار پہ لے لیں. اگر کوئی واقعی بہت زیادہ بیمار ہے اور روزہ رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے, وہ اس کے لیے متبادل موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ روزہ رکھیں. اور اگین اور ایک چیز اور, اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان میں آ کے بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, واک نہیں کر سکتے. یہ بھی غلط ہے. رمضان میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم سائیکلنگ کا گروپ ہے, ہم سائیکلنگ کرتے ہیں. رمضان میں بھی ہم مارننگ میں بھی سائیکلنگ کر رہے ہیں, جم بھی کر رہے ہیں, سب کچھ پاسبل ہے. یہ صرف آپ کی سوچ ہے. اگر آپ سوچیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا, نہیں کر سکیں گے. ارادہ کر لیں تو سب ہو جاتا ہے. بالکل کوئی ایسی پریشانی. میں سر کے بارے میں بتاؤں گا, رمضان میں
6 मंजिल चढ़ के एक दूसरे चैनल पे जहाँ मैं प्रोग्राम करता था, वहाँ रमजान मुबारक में 6 मंजिल बल्कि 7 मंजिल पैदल चढ़ के आए थे। वो कहने मुझे आदत है, मैं लिफ्ट यूज नहीं करता, जो कि मेरे लिए बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा सेगमेंट होगा इफ्तार के पकवान, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहे हमारी खुशी नशरियात। मुस्कुराता रमजान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।